ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أغناهم الله ورسوله من فضله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت واجب الاحترام قابل صدقہ تکریم و احتشام علماء کرام، بالخصوص محترم علامہ سیف الرحمن شاکر صاحب، برادر مکرم قاری محمد ارشد صاحب، محترم محسن رضا صاحب، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج کی اس محفل کا انتظام کرنے والے محترم بشیر احمد بھٹی صاحب، ان کے صاحبزادگان اور جملہ ان کے معاونین، اللہ تمام کی کاوش کو قبول فرمائے اور اس محفل کی اللہ تعالیٰ ان کو برکات نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سورہ توبہ، یہ قرآن مجید کے 10ویں پارہ کی سورہ مبارکہ ہے. اس کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. یہ آیت کریمہ تو ایک طویل آیت ہے، لیکن یہ جو لفظ میں نے تلاوت کی ہے انہی کی روشنی میں چند باتیں کرتا ہوں. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فضل کا ذکر کرتا ہے. عمومی طور پر ہم جب بات کرتے ہیں، عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا فضل ہے، اور ہر بندہ اللہ کا فضل قدر بھی کرتا ہے. آپ گلی میں پھر رہے ہو، آپ کو کوئی بندہ سلام کرے اور آپ سے آپ کا حال پوچھے تو آپ جواب میں کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا. لیکن کبھی تصور کریں اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ جو روز گلیوں میں ایک آواز بلند ہوتی ہے اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کا بڑا فضل کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کے تو بے شمار فضل ہے. آپ کے گھر میں بھی اللہ کے بڑے فضل ہے، آپ کی وجود پر اللہ کے بڑے فضل ہے، آپ کے اندر جو ہے صحت کے اندر اللہ کے بڑے فضل ہے. جب ہر گھر میں فضل خدا ہے تو سوال ہے کہ سب سے بڑا فضل کون ہے؟ جس کے صدقے ہمیں فضل ملا ہے، جس کے صدقے گھر گھر میں فضل ہے، جس کے صدقے وجود پر فضل ہے، جس کے صدقے خاندانوں پر فضل ہے، جس کے صدقے اولاد کی شکل میں فضل ملا ہے، وہ بڑا فضل ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن ہمیں 22 میں پارے میں لے گیا.
اور قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے فضل تو بے شمار ہے، ان کا شمار ممکن ہی نہیں ہے، لیکن میرے سب سے بڑے فضل کو ذات محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے سب سے بڑے فضل کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اکثر دیکھ لیں یہ بہانے گلیوں میں بھی میلاد ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا تو بہانے ان جملوں میں بھی میلاد ہوتا ہے۔ مثلا ایک اور بندہ ملا، اس نے پوچھا جی یار دس کے حال ہے، اگلے یار کہ اللہ کی بڑی رحمت، اللہ کی بڑی رحمت ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچتا ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے کون؟ ایک جواب اور ملتا ہے اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تین جواب عام طور پہ ملتے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہ تینوں سوال اگر قرآن سے کرتے ہیں، قرآن ایک ہی جواب دیتا ہے کہ اللہ کے سب سے بڑے فضل کو بھی ذات محمد عربی کہا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی رحمت کو بھی ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس کے سب سے بڑے احسان کو بھی ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہاں دو فضل کا ذکر ہے، دو قسم کے فضل کا ذکر ہے، اور کیا کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، یہ بھی کمال ہے، ذات دو کا ذکر ہو رہا ہے، اور آگے ضمیر واحد۔ مثلا دیکھیے نا، میں ایک بات کروں کہ ارشد صاحب اور بشیر صاحب، ان کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو منایا جائے۔ جملہ میں نے غلط بولا، گال دو دیکھتی ہے، این کے گال آگے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ارشد صاحب اور بشیر صاحب کھانا کھا رہا ہے، جملہ غلط، بندے دو این ہے کہ بندے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات سمجھے، اب قرآن مجید کا بھی سمجھیے گا۔ قرآن جب پیچھے ذکر کرتا ہے دو کا ذکر کرتا ہے، اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، یعنی شروع میں دو کا ذکر ہوا، آخر پر ایک کا ذکر ہوا۔ اللہ کہنا چاہتا ہے جو فضل مصطفیٰ کا ہے وہ فضل ہے، یعنی دیکھنے میں دو ذاتیں ہیں مگر محبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، پیار ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، چاہت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، مرضیاں ایک ہیں، جو مرضی مصطفیٰ کی ہے وہ مرضی خدا کی ہے۔ خواجہ غلام فرید نے کیا کہا تھا، ایک دی دم دم سکھ ہے، یہ خواجہ غلام فرید نے کہا تھا، ایک دی دم دم سکھ ہے، جنہیں ایک کو دو کر کرانے کافر ہے مشرک ہے، کہ ویسے ذاتیں دو ہیں مرضی ایک ہے، ذاتیں دو ہیں محبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں چاہت ایک ہے۔ اس لیے قرآن فرما دیتا ہے میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جو رسول کی مانتا ہے وہ خدا کی مانتا ہے، وہ خدا کی مانتا ہے۔ اس میں ایک اور بات، ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یعنی شروع کتنی ذاتوں کی گال ہوئی؟ واللہ ورسولہ احق، اللہ اور اس کے رسول کا حق یہ ہے ان یرضوہ کہ اس ایک کو راضی کریں۔ کمال نہیں، یہ قرآن ہے، شروع میں دو کے ذکر کرتا ہے اور آخر جا کے ایک میں بات ختم کر دیتا ہے، یہ قرآن ہے۔ حالانکہ جملہ عام طور پہ ہم بولے کہ بشیر صاحب اور ارشد صاحب کا حق یہ ہے ان دونوں کو راضی کیا، گل پیچھے گل دو دی، اگے بھی گل دو راضی ہونی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا حق یہ اس ایک کو راضی کرنا۔ وہ ایک کون ہے جس کو راضی کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے؟ وہ ایک کون ہے جس کی مرضی سے خدا کی مرضی ملتی ہے؟ اس ایک ذات کو ذات محمد کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کو راضی کر لو، خدا خود راضی ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے، اور قرآن کہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو۔ دو چیز کا ذکر کیا، فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اچھا اللہ کا فضل کیا ہے؟ گل فضل کی ہوئی، اور بات دیکھیے ہر چیز کا کوئی زاویہ، قرآن پاک پڑھیے اللہ دو چیزوں کا ذکر کرتا ہے، بڑی آسان بات، آسان بات کرنے لگا۔ ایک چیز ہوئے جس کا اللہ صرف ذکر کرتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ صرف ذکر۔ اور ایک وہ بھی چیز ہے جس کی اللہ مشہوری کرتا ہے۔ ایک چیز کا اللہ ذکر کرتا ہے اور ایک کی وہ مشہوری کرتا ہے، دو شانیں ہیں اس کی، ایک شان کا ذکر کرتا ہے اور ایک کی مشہوری کرتا ہے۔ اب میں قرآن سے مثال دیتا ہوں، اللہ قہار دیا، اللہ تعالیٰ قہار دیا، اللہ اپنے قہر سے ہم سب کو معاف کرے۔ اللہ قہار دیا، قرآن مجید میں اس نے خود کو قہار بھی کہا ہے۔ یہ گنتی یاد کر لے، مسئلہ آپ کو یاد ہو جائے۔ پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، 4 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں قہار ہوں، میں قہار ہوں، میں قہار ہوں، میں قہار۔ کتنی باری جی؟ 4 باری اللہ قرآن نے کیا، میں قہار ہوں، میں قہار ہوں، میں قہار ہوں، میں قہار ہوں۔ دوسری شان اس کی ہے اللہ غفار بھی، اللہ غفار بھی، بخشنے والا بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ اور اب یہ کتنی شانیں ہوئی جی؟ لیکن قرآن سے ہم نے پوچھا، قرآن 10 کے صحیح کس شان کی اللہ ذکر کرتا ہے اور کس شان کی اللہ مشہوری کرتا ہے؟ ہم نے قرآن کو پوچھا، قرآن پاک کو پڑھیے، قہار بھی کا کتنی باری ہوئی؟ 4 باری، گنتی یاد کر لیں۔ اب سنو غفار، یہ میرا لفظ یاد کر کے آپ نے کل لوگوں کو بھی بتانا تاکہ اللہ کی شان جو ہے کس کی اللہ مشہوری کرتا ہے۔ جب ہم نے پوچھا قرآن بتا وہ غفار بھی ہے، بتا اس شان کا ذکر قرآن میں کتنے مقام کتنے مقام پہ اس نے کہا کہ لوگوں میں بخشنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ اب قرآن کی گنتی کو یاد رکھیں، جب اس نے کہا میں قہار ہوں تو 4 مرتبہ ذکر کیا۔ جب معاملہ غفار کا آیا 937 مقام پہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں میں غفار ہوں، میں غفار ہوں۔ گنتی یاد کر لیں، قہار کتنی مرتبہ جی اور غفار کتنی مرتبہ؟ 937 مرتبہ۔ یہ قرآن ہے، تصور کیا ملا، کس شان کا وہ ذکر کرتا ہے اور کس شان کا وہ۔ اچھا اسی طرح اس کی اور شان ہے، ایک شان ہے عدل، عدل کریں کہ تھر تھر کمپن، اچھیاں شانہ والے فضل کریں کہ بخشے جانا میں کر کے پکارنا۔ قرآن مجید میں اللہ کی عدل کا ذکر کیا اور اللہ کے فضل کا ذکر کیا، لیکن ہم نے قرآن کو پوچھا، قرآن بتا اس ذات نے عدل کی بات کیسے کی؟ قرآن سے ہم نے سوال کیا، قرآن نے کہا پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، الحمد کے الف سے لے کے مناس کی سین تک اللہ نے کسی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ واللہ ذو العدل العظیم، یہ ایک مقام پہ بھی اس نے نہیں کہا۔ اس نے عدل کی بات کی ہے لیکن مشہوری کوئی نہیں کی، لیکن جب بات فضل کی آتی ہے نا وہ بار بار کہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، لوگوں اللہ بڑے فضل میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اچھا عدل اور فضل کا فرق سنیں۔ عدل یہ ہے کہ اگر بندہ 1 روپے آپ کو دے، آپ بدلے میں اس کو 10 دیں، عدل یہ ہے، 1 کے بدلے سوری 1 کے بدلے 1، عدل کیا 1 کے بدلے 1، عدل یہ 1 کے بدلے 1۔ اور فضل کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ 1 لے کے آؤ اللہ 10 گنا عطا فرمائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، نیکی ہے لے کے آؤ اللہ 10 گنا عطا فرمائے۔ اچھا ہمارے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، کتنے فرشتے ہیں؟ 2، ایک دائیں کندھے پہ ایک۔ اچھا ایک مسئلہ ہو بھی تو ہم راس کرنا، تسی جدو ایک دوسرے کو سلام آخری ہو، کن جا کر السلام علیکم،
حالانکہ علیکم جو ہے نا وہ 3 بندوں کے لیے بولا گیا. قوم جو ہے کتنے لوگوں؟ کم از کم 3 بندوں پہ. 3 سے زیادہ 100 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن قوم کی کہانی 3 سے شروع ہو رہی ہے. قوم کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے جی؟ اگر ایک بندہ ہے نا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ السلام علیکہ. اگر ایک ہے, اگر 2 ہے تو اس کو کہیں گے السلام علیکما. اگر 2 سے زیادہ ہے تو قوم کہیں گے. کیا کہیں جی؟ قوم. لیکن ہنسی ایک بندے میں قوم آتے ہیں. کیوں بھی وجہ کی ہے؟ بندہ ایک کے اس میں اسی آسنا چاہیے السلام علیکہ. ارشد صاحب کو السلام علیکہ کہنا چاہیے, پھر قوم کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہاں اہل محبت نے کہا کہ ویکھنے چ ایک ہوندا ہے لیکن 2 چھپے بھی ہوندے ہیں. ایک سجے بندہ بیٹھا ہے, ایک کھبے بندہ بیٹھا ہے. کل کتنے بندے ہوئے جی؟ 3 بندے ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم, ایک پر سلام نہیں ہوتا, اس پر بھی سلام ہوتا ہے, اس پر بھی سلام ہوتا ہے. آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں. لہذا کبھی بھی جب السلام علیکم کہنا تصور میں ان کو ضرور یاد رکھیں. جب ان کو یاد رکھیں گے, آپ کے جو کندھے والے ہیں نا, ظاہری بات جب آپ السلام علیکم کہیں گے تو آپ اس کے کندھے والوں کو یاد کریں گے جن کو آپ سلام کہہ رہے ہیں, اور جب وہ آپ کو وعلیکم کہے گا تو آپ کے کندھے والوں کو بھی وہ سلام کہے گا. ٹھیک ہے نا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بات کو نہ نکل جائے, یہ فرشتے بیٹھتے ہیں. اچھا یہاں ایک حدیثی بات, میرے آقا فرماتے ہیں بندہ نیکی کرتا ہے نا تو یہ فرشتہ قلم چلاتا ہے, اور جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گناہ کر بیٹھے پھر یہ فرشتہ قلم چلاتا ہے. اب حدیثی بات, سرکار فرماتے ہیں جب بندہ نیکی کرتا ہے تو یہ بندہ, یہ فرشتہ جو ہے ایک کے بدلے کتنے لکھتا ہے؟ 10 گناہ لکھتا ہے. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے یہ فرشتہ لکھنے لگتا ہے, یہ اس کو روک دے, میری یار روک جا, شاید تو نیکی کر دے, یہ اس کو روک دیتا, اس کو لکھنے نہیں دیتا. اچھا پھر بندہ گناہ کر لیتا ہے, اب پھر اس کا قلم چلنا شروع ہوتا ہے, یہ اس کو روک ذرا صبر کر, تھوڑا صبر کر, شاید نیکی کر دے. اب تیسری بار پھر وہ گناہ کر لیتا ہے, حتیٰ کہ مسلسل 5 گناہ کرتا ہے لیکن یہ لکھنے دیتا. کتنا لجپال ہے, کتنا لجپال ہے, اس کو لکھنے دیتا نہیں, اور مہربانی اس کی بھی جو لکھنا ہے. اچھا جب 6 بار وہ نیکی کرتا ہے, 5 بار گناہ کیے, 6 بار, اب اس میں کیونکہ ایک کے بدلے 10 لکھنی ہوتی ہے, یہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے. میرے نام سودا تھا, سودا کیا کرنا ہے, ایسا کر تو اس کا جو نیکی ہے نا میں 10 لکھنی ہے, چلو میں 10 نہیں لکھتا, میں 5 لکھتا ہوں, جو 5 باقی ہے نا میں وہ تجھے دے دیتا ہوں, ان کے بدلے اس کے گناہ مت. یہ بات کر کے امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں ذرا غور تو کرو, جس اللہ کے فرشتے اتنے فضل والے ہیں وہ مولا خود کتنے فضل والے ہیں. اچھا کوئی آپ سے بھی فضل کی کوئی مثال کو دے, یہ قرآن ہے, قرآن کی پہلی آیت میں فضل, پہلی آیت میں فضل, کس طرح فضل؟ آپ قرآن پڑھیے, الحمدللہ رب اگر عدل ہوتا نا تو رب المسلمین, اگر معاملہ عدل کا ہوتا رب العابدین ہوتا, اگر معاملہ عدل کا ہوتا رب الزاہدین ہوتا, اگر معاملہ عدل کا ہوتا رب الساجدین ہوتا. معاملہ فضل کا ہے, تب کوئی ماننے نہ ماننے میں سب کو پال لیتا, سب کو پالتا, سب کو دے رہا, سب کو دے رہا. یہ بندہ تھا نا, اس نے بت پال رکھا تھا پتھر کا, روز اس کو پوجا کرتا اور اس کو کہتا یا سنمی یا سنمی یا سنمی, اے میرے خدا, اے میرے پتھر, روز اس کو کہتا. ایک دن زبان سے نکلا اور وہ بھی بے ساختہ نکلا, ارادہ کوئی نہیں تھا, ارادہ کوئی نہیں تھا, بے ساختہ نکل گیا, یا سمدی یا سمدی, اتنا کہا خیر سے آواز آتی ہے, لبیک یا عبدی, بتا میرے بندے کیا معاملہ ہے تجھے. اس نے کربا سوڑیا, یہ کہاں سے آواز ہے, کہا اتنی دیر میں یا سنم کہتا رہا,
مجھے جواب نہیں ملا. ایک باری وہ بھی بھول کے آکھیا, وہ بھی بھول کے آکھیا. آ گیا جواب کا اگر آج بھی جواب نہ ملتا تو فرق کیا رہ جاتا. سنمی اور سمدی میں اس کا مطلب یہ ہوا جو مولا بھول کر بھی بندہ یاد کرے اسے بھی جواب دیتا ہے تو جو ہر لمحہ یاد کرتا ہوگا اس کے مقابلہ. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بہت بڑے گزرے سیالکوٹ کے. وہ کہتے ہیں میرے علاقے میں چور آ گیا. جب چور آ گیا نا تو لوگ چور کے پیچھے چل پڑے اس کو پکڑنے کے لیے. اور رات کا ٹائم میں چور گلیاں بدل کے نا کسی کوئی ٹھکانہ لبنا چاہتا ہے کہ کسی جامع کوئی گھر کھلیا مل گیا. اس نے کیا دیکھا سارے دروازے بند, سارے در بند ہے. رات کو ڈھونڈتا رہا, ٹکرے مارتا رہا, ہر دروازہ بند, ہر دروازہ بند. اچانک کیا ہوا اسے ایک دروازہ کھلا. چھوٹی سی مسجد ہے اور مسجد کی کچی دیواریں ہیں. اس نے دیوار بنا کی, کہا چلو کوئی تو گھر ہے نا جتنے بنا میں, کوئی تو گھر ہے نا جہاں مجھے. اندر چلا گیا, اندر جا کے اس نے سجدہ شروع کر دیا. اب لوگ ڈھونڈتے کسی آگے تلاش شروع کریں جو کیا نہ ہو. اندر آگے سارے جب اندر آئے نا کیا دیکھا, جب اندر سجدہ کرنا اللہ کے سجدے میں. اب دو طرح کے لوگ, آدھے ایک طرف, آدھے ووٹ ایک طرف. آدھے کھڑ کے چور ہے, آدھے کہتا نہیں اللہ دا بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. چھوڑ دو اس کو, تہجد پڑھ رہا, رات چھپیداری کر رہا, اللہ کو یاد کر رہا ہے. جب یہ بات ہے اب دو طرح کی رائے. جس دن کی رائے یہ تھی اللہ کا بندہ ہے وہ غالب ہے, اللہ دا بندہ ہے, اللہ دا بندہ ہے. ٹھیک ہے اللہ دا بندہ ہے. چھوڑ کے چلے گئے, وہ تو چھوڑ کے چلے گئے. اس کی چیخیں نکل جاتی ہے. ایک جھوٹا سجدہ کیا تیری رات نے پھر بھی مجھے مایوس نہیں کیا. مولا آج کے بعد سچے سجدوں کی توفیق عطا. علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اے بندے کو سجدہ ایسا بھی کر لے تو کرے یہاں پہ اور کرتا تیرا وہاں پہ ہو. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اور بات آج فضل کی, فضل کیا ہے؟ میں نے اس فضل کو بڑی دور تک لے کے جانا. فضل اللہ کا اور فضل اللہ کے رسول کا. فضل کیا ہے کہ جو بغیر مانگی عطا کر دے. لیکن ایک بندہ اس نے جان بوجھ کر ہی کہا تھا یا سمجھ, وہ تو اس نے بھول کے کہہ دیا. جب بھول کے کہا اللہ تب بھی عطا کرتا, میرا رب تب بھی عطا کرتا, اس کا فضل ہے. اب اس حدیث سے بات, صحیح مسلم کی حدیث سے بات, ایک بندہ جو سب سے آخر پہ جنت میں جائے, آخری جنت, وہ کون؟ حدیث پاک میں میرے کریم آقا فرماتے ہیں, حدیث میں ایک دن سرکار بیٹھے اور حضور علیہ السلام مسکرانے لگ گئے. اچانک سرکار مسکرانے لگ گئے. جس کی تصویر سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھ مطلع. جب سرکار مسکرائے تو صحابہ نے پوچھا آقا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرا اللہ بھی مسکرا رہا. اب اللہ کے مسکرانا یہ نہیں کہ معاذ اللہ ہماری طرح دانت ہے, چہرہ, ان چیزوں سے اللہ. جب حدیث کے بات میں اس کے مسکرانے کی بات ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ راضی ہو رہا, اس کی مسکراہٹ اس کی رضا کا اشارہ ہوتا ہے. آقا اب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ کیوں مسکرا رہا؟ اللہ گال آگے بھی کر دیتی ہو, چھیڑ دیتی بات آگے کی. حضور یہ بتائیے اللہ کیوں مسکرا رہا؟ کہا کہ میرے سامنے جنت کا نقشہ ہے, معاملہ ابھی ہونا ہے, مگر سرکار نے پہلے دیکھ لیا, پہلے دیکھ لیا. کیا قیامت کے دن ہوگا ایک شخص جو ہوگا وہ دوزخ میں جل رہا ہوگا. اچانک وہ اللہ سے کر ربا سوڑیا میری پشت جو ہے نا اس میں شدت آتی ہے, پیٹ جل رہی ہے. ربا سوڑیا تھوڑی دیر کے لیے, تو رحمان ہے مولا, تھوڑی دیر کے لیے مجھے باہر بٹھا دیا جائے, شدت ختم ہو جائے گی. اللہ نے اس بندے سے کہہ رہا ہے اب یہ ایک گال سننا ہے تو بڑی منگنا جو منگنا ہے, موڑ موڑ کے نہ مانگی میرے جو منگنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا مانگ لیا, باہر نکلے. اللہ فرشتوں کہہ کے چلو جسے باہر بیٹھا. تھوڑی دیر گزرے گی تو تپش اور بھی اندر سے محسوس ہوگی. ربا سوڑیا کہ گال کا تیرا کار بیٹھا لیکن ایک گال ہو رہا ہے, تھوڑی مجھے دور کر کے بٹھا دی جائے.
اللہ کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک گھر اس کے بعد اور منگنا نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا. وہاں جب بیٹھے گا نا اسے وہاں سے جنت نظر آئے. تھوڑی دیر گزرے گی، اب وہ بات کہاں سن ربا سنا تو کریم بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو مالک بھی ہے. اللہ فرمائے گا اصل گال کر کے میرا مانگنا کیا چاہتا ہے تو ربا سوڑیا بار بار مانگ رہا اور تو بھی بار بار عطا کر رہا. میرے مالک تیرے عطا کی حد میں کوئی نہیں ہے. ربا سوڑیا وہ جنت کے دروازے تک جانا چاہتا ہوں، جنت کے دروازے تک جانا چاہتا ہوں. اللہ فرمایا فرشتوں چلو اس کو وہاں لے جائے. کیا کمال ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر کیا ہے. فرشتے وہاں لے کے جائیں گے. اب جب وہاں بیٹھے گا نا جنتیوں کی آوازیں سنے گا. اب دل میں خواہش بھی کاش اندر جا کے ماحول دیکھ کے جنت کیا چیز ہے، نظارہ کر جنت. لیکن بار بار شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ بار بار مانگ رہا ہوں، بار بار. اب وہ کہے گا ربا سنیا میں نے وعدہ خلافی کی حد کر دی ہے اور تو بھی عطا کی حد فرما رہا. ربا بس آخری گاڑی بولا آخری گاڑی. اب اللہ فرمائے گا بتا اب کیا مانگا چاہتا. اللہ اپنی رحمت کے صدقے اپنی رحمت کے صدقے مجھے اندر لے گا اور پھر میں باہر آ جاؤں گا. جب معاملہ رحمت پہ آئے گا اتنی بات کر کر رحمت کی. اب اللہ کہے گا فرشتوں اب اندر لے کے جاؤ لیکن اس کو باہر لے کے آنا نہیں. عدل کرے تھے تھر 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 اچھیاں شانہ والے فضل کرے تھے بخش جامن میں بن گئے. ایک گناہ میرا ماپیوں دیکھے دے دے دیش نکالا لخت گناہ میرا مالک لے کے پردے پاوڑ پاوڑ. یہ بات کی در تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر آخری بندہ وہ جنت. اور اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں اب جنت میں اس کو اتنی جگہ دی جائے جتنی دنیا میں میرے زمین کی جگہ دی. اتنی آخری جنتی کو تصور کرے. اگر آخری جنتی کا معاملہ یہ ہے تو جنت کے سرداروں کی شان. آخری جنتی کا یہ مقام تو سرداروں کا مقام کیا ہوگا جن کے گھر سے جنت ملتی ہے، جن کے در سے. یہ فضل ہوتا ہے کہ بندے کو طلب سے پڑھ کر لے. اچھا اللہ کا فضل ہے. اب اگلی بات کیا رسول کا بھی فضل ہوتا کہ نہیں؟ آؤ ذرا قرآن کو کہتا ہے اغناکم اللہ ورسولہ من فضلہ. اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے اور رسول کا فضل بھی ہوتا ہے. فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل یہ ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی یعنی طلب کیا ہوتی ہے اور عطا کیا ہوتا ہے. طلب چھوٹی ہے عطا بڑی ہوتی ہے. اب اس کی آنکھ کا ڈیلا نکل گیا نام تک قطادہ حضور کی بارگاہ میں جا کے ڈیلا لے کے آئے اور طلب کیا تھی آنکھ میں جائے. کیا طلب تھی مجھے آنکھ میں جائے. حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کی آقا ڈیلا نکل گیا ہے آنکھ تو عطا فرما دے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کون سا آنکھوں کا ڈاکٹر، یہ نہیں فرمایا کہ میں کون سا آنکھوں کا طبیب ہوں. اور آپ حیران ہو گئے آپ کی نالج پر ایک بات کر لوں گا. خاص طور پر جو نوجوان بیٹھے جرمن کا ایک ڈاکٹر ہے جرمنی کا، اس نے کتاب لکھی ہے آنکھوں کا ڈاکٹر ہے. اور اس نے کتاب لکھی ہے یہ جو ڈراپس ہیں ڈراپس ڈالے جاتے ہیں آنکھوں میں قطرے ڈالے جاتے ہیں. لیکن اس نے ایک کمال کی بات کی. اس نے کہا یہ ڈراپس کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سب سے پہلے مسلمانوں کے پیغمبر نے ایجاد کیا آنکھوں کے قطرے ڈالنے کے لیے. اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ڈیلا لے کے آئے. آقا علیہ السلام نے پکڑا ڈیلا اور اپنا لعاب دہن پر لگا. یہ ڈراپس کا ایجاد ہے اور ڈراپس کی آغاز اور مطلب کیا ہوگا سائنس اس چیز کو آج جان رہی ہے. میرے محمد عربی نے پہلے عطا فرمایا. ایک بات اور کرنا چاہتا کیا یہ جو بچہ ماں کے بطن میں ماں کے پیٹ میں قرآن مجید نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. اب بڑی قابل ایک اور بات جو بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے نا اس کی شکل مکمل کب ہوتا ہے. جو آج کی سائنس ہے نا وہ یہ کہتی ہے 42 دن گزرتا نا کتنے کی 42 دن اس کے بعد بچے کی شکل مکمل ہو جائے. ایک دن دا ہوئے پہچان نہیں ہوگی، 2 دن دا پہچان نہیں، 3 دن دا پہچان نہیں، یعنی 6 ہفتے گزرتے ہیں تب بچے کی شکل
ماں کے بطن میں مکمل ہو جاتی ہے. یہ بات آج سے تقریباً 35 سال پہلے کی گئی یا 40 سال پہلے. یہ سائنس کی دریافت ہے. 1400 سال پہلے مدینہ میں بیٹھ کر آمنہ کا لال کیا تھا. اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں. میرے پاک نبی نے فرمایا تم 40 لیلۃ و لیلتان. نبی پاک نے فرمایا جب بچے پر 40 راتوں پر 2 راتیں اور گزرتی ہے اللہ تصویر مکمل کر دیتا ہے. مدینے والے تیری شان کے صدقے جاؤ. آقا اسلام نے ڈیلا پکڑا آنکھ فٹ کر. لیکن فٹ کرنے سے پہلے سرکار نے ایک بات جو آنکھ لینے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آفر کر دی, ایک اور پیشکش کر دی تھی. سونے فرمایا راستے سے میرے غلامہ آنکھ لینی ہے جنت لینی ہے. اللہ طلب آنکھ کی تھی. اللہ کیا ہو رہا ہے فضل سے کہتے ہیں کہ لینے والے کی طلب چھوٹی ہے دینے والے کی عطا بہت بڑی ہے. آنکھ لینی ہے یا اچھا وہ بھی غلام نہ سرکار کا ہر کے سنے ہے گل تسی کیتی ہے ہر گل میں میری بھی پوری کر دے اپنی بھی پوری کر دے. یعنی آنکھ میری طلب تھی اور جنت آپ کہتا ہے ایک وقت میں تو آنکھ بھی عطا کر دے اور جنت بھی عطا کر دے. تو صاحب فضل کو محمد عربی کہا جاتا ہے. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا, طبرانی شریف کے حدیث سے پاک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کیا سونیا میں آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں مانگنا چاہتا ہوں. سرکار میں مسل مانگ جو مانگنا کوئی ایک باؤنڈ نہیں کیا کہ دنیا کی چیز مانگ تو میں جو مانگتا یہاں 2 باتیں کروں گا. ایک بات اصل کی ایک بات نسل کی. نسل کی بات پہلے کر دیتا ہوں. نسل کا نام امام باقر ہے. کیا نام ہے؟ امام محمد. اصل نام ان کا محمد تھا, باقر ان کا لقب تھا. امام محمد باقر ان کا نام تھا. ان کے پاس ایک نابینا بندہ آیا, آنکھوں کا نابینا ہے اور آ کے کہنے لگا جی امام محمد بتائیے کہ آپ واقعی آل رسول ہیں. یہ سوال آپ واقعی حضور کی آل ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کوئی شک ہے؟ نہیں حضور شک نہیں, بس اطمینان کرنا چاہتا ہوں آپ واقعی آل رسول. الحمدللہ حضور کی آل رسول. اس نے کہا جی میں تب مانوں گا جب آپ اللہ سے مجھے آنکھیں لے کے نبی نے آخیا تا منسا اکھا دا نور لے کے دیو. امام باقر مسکرا پڑے اور میں تو نے میرے نسب کی قیمت بڑی کم رکھی ہے. کوئی بڑی چیز مانگ لینا نا آئیتے بڑی شے مانگ لیتا تو نے نسب کی قیمت کم رکھی ہے. جب یہ بات ہوئی نا اس نے کہ حضور دعا کیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھائے, ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے ربا سونیا تیرے محبوب کا خون بول رہا ہے, تیرے محبوب کا خون دعا کر رہا ہے, اس کو آنکھوں کا نور عطا کر دے. اب ہاتھ اٹھے تھے, تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا آنکھیں بند تھی آپ کی, اچانک آواز آتی حضور مبارک ہو, اللہ نے آنکھوں کو نور دے دے. قرآن پڑھیے گا نبی کا کرتا اگر آنکھ پہ لگ جائے آنکھوں کو نور واپس آ جاتا ہے. وہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام تھے, آنکھوں پر یوسف کا کرتا لگ جائے نور واپس آ جائے. اگر کرتے کا یہ مقام ہے تو خون محمد کی ساتھ اس کرتے کا کمال کیا تھا. کرتا اترتا رہتا ہے, کرتا نیا بھی آ جاتا ہے. ایک قمیض بدلا, دوسرا پہن لیا, دوسرا بدلا, تیسرا پہن لیا, لیکن یہ جو خون ہوتا ہے نا یہ وجود کا دورے مکمل ہوتا ہے اور جس میں دائمی ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ قمیض جو ہے لگ گئے نور واپس آ جاتا ہے اور خون محمد جس کے لیے دعا کر دے اس کے نور آ جاتا ہے. آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کی, آنکھوں کا نور واپس آ گیا. اچھا اس نے تو نور مل گیا, سارے خوشیاں کر دے گئے. امام باقر رونے لگے, امام باقر رونے لگے. یہ دیکھیے درد کیا ہوا اور غمخاری کا. امام باقر رونے لگ جاتے ہیں. جب رونے لگے نا تو لوگوں نے کہا حضور آپ تو خوشی کریں, آپ کی دعا سے اللہ نے آنکھیں دی ہے. کہا خوشی تو بڑی ہے لیکن ایک دکھ بھی ہے, اور دکھ کس بات کا ہے؟ اب اس کو آنکھیں مل گئی ہے نا, پہلے ہی آنکھوں کے گناہوں سے محفوظ تھا. اللہ کچھ گناہ آنکھ بھی کرتی ہے اور بڑے بڑے آنکھوں سے بندہ گناہ کرتا ہے. کہ پہلے ان گناہوں سے محفوظ تھا, اگر اب آنکھوں سے اس نے کوئی گناہ کر لیا
اور اس کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا، بتا قیامت کے دن میں کہتا ہوں اللہ کہ میری دعا سے. اچھا آگے بندہ بھی کمال کرتا. میں نے کہا طلب جب ہوتی ہے نا، عطا والے جب بڑے ہونا تو طلب بھی بڑی ہو جاتی ہے. اس نے کو سنا ہے وہ دعا اور بھی کر دے، ایک دعا اور بھی کر دے کہ جی اگر آپ کی دعا کے صدقے اللہ نے آنکھیں دی ہے نا تو آپ یہ بھی دعا کر دے اللہ آپ کی برکت سے ان کو گناہوں سے بھی پاک کر. کیا کمال ہے. سنیے آل محمد نے مایوس نے کیا، آپ نے پھر اٹھا دیے. بات سنیا، اگر پہلے ماننا ہے نا اب بھی مولا مانتا ہے. اس دعا کو گناہوں سے محفوظ کر دے. اس کا مطلب یہ ہوا جن کی نسل کا یہ مقام ہے تو اصل کی شان کا علم آل کا یہ مقام ہے تو آمنہ کے لال کی شان کا علم چاہتا. آگے بڑھنا چاہتا تو حضور علیہ السلام کے بعد اب یہ جو سلسلہ آگے بڑھ رکتا یہاں پہ نہیں ہے. طلب کیا ہے اور عطا کیا ہے؟ مولا کائنات کی بات ہے. مولا کائنات اللہ نے اپنا رنگ مصطفیٰ کو دیا اور مصطفیٰ نے اپنا رنگ مرتضیٰ کو دیا. قرآن پاک پڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ کی ولایت کے مظہر کو ذات محمد کہتے ہیں اور محمد کی ولایت کے مظہر کو ذات علی کہا. اب آگے سوچنا چلتا ہے طلب کیا ہے اور عطا کیا ہے. ایک نبی مولا آنکھوں سے محروم تھا، نور سے محروم تھا، روٹی مانگ رہا. کیا مانگنے آیا جی؟ روٹی. طلب کیا تھی اس کی؟ لیکن اسے خبر نہیں کہ دروازہ کون سا. ڈر کس کا ہے؟ حضور روٹی چاہیے، روٹی چاہیے. آپ نے غلام کمبر کو بلایا، کمبر اس کو روٹی دو. اچھا غلام بھی سخیوں کا ہونا تو غلام بھی سخی ہو. بڑوں کے غلام بھی بڑے ہوا کرتے ہیں نا، لجپالوں کے غلام لجپال ہوتے ہیں. کمبر روٹی دے. اب کمبر نے اکثر کو روٹی صندوق میں ہے، کیا ہوا صندوق کی دے دی. ارے کہ سرکار صندوق کجاوے پہ ہے تو میں کجاوہ ہی ہٹا دیا. اب دیکھئے سخاوت آگے بڑھ رہی ہے. ارے کروں کجاوہ اونٹ پہ ہے فرما اونٹ ہی ہے. ارے کو سوڑا اونٹ کتار میں فرما کتار ہی. طلب کیا تھی؟ روٹی. اور کیا کیا مل رہا ہے؟ کہاں تک بات چلی گئی؟ کہاں تک بات چلی گئی؟ جب اس کو رسی پکڑا دیا ساری قطار کی. اب وہ نابینا تو اس نے پٹولا رسی کو کہتا عجیب سخی ہے، مانگی روٹی ملی رسی ہے. اچھا کمبر نے کہا حضور مزہ نہیں آتا، ان اگلا کام بھی پورا کر دے، اگلا مرحلہ بھی پورا کر دے. آپ نے قریب کیا اور اپنا ہاتھ آنکھوں پہ رکھا. اس کو دو چیزیں دے دیے گا، آنکھوں کی بہار بھی لے جا، اونٹوں کی قطار بھی. طلب سے بڑھ کر عطا کرتی، یہ اس کو فضل مزاج کہتا ہے. اب ذرا یہ قرآن پاک پڑھی طلب اور عطا. اب میں سیدہ پاک کرتا ہوں. اب تک تو نہیں گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب آگے چلتے ہیں. یہ قرآن پاک کا 29واں پارہ ہے. کون سید ہے؟ میں خود سید ہوں لیکن میں ان کا ذکر سید بن کے کرتا ہی کمی بن کر. اور کمی ہونے پہ ناز ہے، گولا ہونے پہ ناز ہے، ان کا پیرنا ہونے پہ ناز ہے. یہی وجہ ہے کہ انہی کے صدقہ ہمارے گھروں میں اناج انہی کے صدقہ بٹ رہا ہے. آپ قرآن مجید وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہوا یہ حسنین کریمین علیل جب علیل ہوئے نا جو سیدہ پاک نے منت مانی والا بچے تندرست ہو جائیں ہم روزہ رکھیں. اب بچے صحت مند ہوئے، روزہ رکھا گیا. اب جب روزہ رکھا گیا نا اب آپ دیکھیے طلب کیا اور عطا. طلب کا زاویہ اور عطا کا زاویہ کیا ہے؟ روزہ رکھا گیا، پہلا دن آیا، افطار کا وقت ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے. روزہ کھولنے والا کون کون تھا؟ ایک کشتی کو مولا علی کہتے ہیں، ایک کشتی کو سیدہ پاک کہتے ہیں اور تیسری خادمہ جن کو فضا کہتے ہیں. اور ساتھ حسنین کریمین میں بیٹھے جب بیٹھے دسترخوان لگا ہوا دستک ہوتی ہے. اب سوالی ایک تھا. سوالی کتنے دی؟ ایک سوالی ہوئے تو اتنا بندہ دے جتنا اس کی طلب ہو. اگر ایک سوالی ہے تو ایک بندے کا کھانا دے دیا جائے.
لیکن یہاں ایک کا کھانا نہیں دیا گیا. طلب ایک کرنے آیا تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. اے آل محمد مسکین آ گیا. سیدہ نے ایک کا کھانا نہیں دیا, دو کا نہیں دیا, کا پورا دسترخوان اٹھاؤ اور اٹھا کے دے دیا. مطلب یہ وہ طالب ایک ہے اور کھانا سب کا دیا. حالانکہ شریعت کا اصول ہے, اصول شریعت ہے کہ ضرورت کا رکھ لو, زائد دیا کرو. ضرورت کا رکھا کرو اور اس کا زائد جو ضرورت بھی قربان کر دے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. یہ سخاوت ہے. دوسرا دن پھر آیا, پھر سب کچھ اٹھا کے دے دیا. تیسرا دن آیا, اٹھا کے دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا ایک طالب تھا, ایک سائل تھا, یتیم ایک تھا, قیدی ایک تھا, مسکین ایک تھا, مگر لنگر علی بھی دے رہا ہے, لنگر زہرا بھی دے رہی ہے, لنگر فضا بھی دے رہی ہے, لنگر حسن بھی دے رہا ہے, لنگر حسین بھی دے رہا ہے. مانگنے والے ایک ہے, دینے والے پانچ. اس کو فضل کہا جاتا ہے, اس کو فضل کہتے ہیں. اور آگے بڑھتا ہوں, دو مثالیں اور آؤ کربلا چاہتا. کربلا چاہتا طلب کیا ہے اور عطا. طلب کیا ہے؟ امام زین العابدین سرکار آپ شہزادے ہیں, امام عالی مقام کی. جب کربلا کے بعد یہ قافلہ شام کی طرف چلتا, شام کے بازار میں قافلہ جا رہا ہے. طلب اور عطا وہی ایک نقطہ ہے, طلب اور عطا کا ایک ہی چیز. آپ جاتے ہیں تو ایک رش بنا ہوا ہے, بھیڑ ہے, ارد گرد جدیدی فوج ہے. اچانک ایک بڑھیا خاتون ہے جو پوچھتی ہے کہ تمہارے اندر کوئی طبیب ہے؟ میرا بیٹا بیمار ہے, اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں. طلب یہ ہے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے, بیمار تندرست ہو جائے. طلب یہ تھی. عطا کیا ہو رہی ہے؟ طلب اتنی تھی کہ بچہ تندرست ہو جائے, بچہ ٹھیک ہو جائے. جب یہ طلب نہیں نا, طلب تو امام صاحب کو جو شدیدی فوجی تھے انہوں نے مدد کیا. انہوں نے کہا وہ حکیم بیٹھا ہوا جس کو ہتھکڑیاں لگی, انہیں اسی کے پاس جا, اسی کے پاس علاج کرنا. وہ بی بی آئی. اب ان بدبختوں نے یہ سوچا کہ جواب ملے گا یہاں سے, اور یہ کہہ کہ میں تو خود کہتی ہوں, میں تو خود مسافر ہوں, لیکن یہاں جواب ملتا ہے, اس بارگاہ سے جواب ملتا نہیں ہے. آپ کے پاس آئی کہا میرا بیٹا بیمار ہے. کبھی بھی اتنا بتا تیرا گھر کدھر؟ گھر میرا قریب ہے. آپ کو نہیں جانتی آپ کون ہے, سنا ہے آپ حکیم ہیں بہت بڑے, علاج کر دیں. آپ نے کہا چل میں تجارت, بالکل ساتھ کرتا. سواری کا رخ موڑا, ابھی چند قدم چلے, گھر کے اندر سے بچی باہر نکلی. اس نے کہا ماں اس طبیب کو واپس بھیج, کوئی فائدہ نہیں اس کے آنے کا. جس کے لیے آ رہا تھا نا وہ میرا ویر فوت ہو, جس کی بہن تھی اس جوان کی, جو اس کا بیٹا تھا مائی کا, کہ میرا ویر فوت ہے, اس کو واپس بھیج. بی بی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یہاں تک آئے, آپ کرم نوازی ہے, آپ واپس آئیے, کوئی فائدہ نہیں آپ کے آنے کا, بچہ میرا فوت ہو. کہا نا بی بی نا, ہم واپس نہیں جا سکتے. بتا تیرا لال کدھر ہے, تیرا پتر کدھر ہے, مجھے اپنے گھر لے کے جا, بتا تیرا بچہ کدھر ہے. اندر گئے, میت بڑی بڑی. طلب کیا تھی مائی کی کہ بچہ تندرست ہو, علاج کروانا چاہتی تھی, مگر اسے کیا خبر ہے یہ حکیم نہیں, یہ تو کریم ہے, یہ تو لجپال ہے. اب آپ نے کہا ماں پریشان نہ ہو, تم مصلی لے کے آ, میں جاؤں میرا مالک, تم مصلی لے کے آ. مصلی بچ جاتا ہے, مصلی بچ بھی آنا. اب میرے امام نے سجدہ اور سجدے میں کیا مانگا, کیا مانگا, کہ مالک تو جانتا ہے ہم کربلا سے ہو کیا ہے, میرے مالک تو جانتا ہے ہم نے اصغر دیا ہے لیکن مانگا کچھ نہیں. اصغر دے کے مانگا کچھ نہیں, اکبر دے کے کچھ مانگا نہیں, محمد دے کے کچھ نہیں مانگا. مولا اپنی باری پہ کچھ نہیں مانگا. اب نانا کی امت کا اور ایسے بچے کی زندگی اب یہ سجدے میں تھے. اس بی بی کی بچی جو ہے نا آواز بلند کرتی ہے, ماں اس طبیب کو بول دے, سر اٹھا لے, میرا ویر زندہ ہو گیا, میرا ویر زندہ ہو گیا. بی بی اپنے بچے کی زندگی کو دیکھتی ہے نا, حیران ہوتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ بتائیے مجھے یہ راز کیا ہے, میرے پتر کو اللہ سے زندگی لے کے دی آپ نے, آپ خود ہتھکڑی ہو گئے, راز کیا ہے؟ کہ بی بی جو تجھے ملا ہے نا
یہ عطا کا سودا ہے، اور جو مجھے تک رہی ہے رضا کا سودا، یہ میری ہتھ کڑیاں یہ رضا ہے اللہ کی، اور جو تجھے دیا گیا یہ عطا ہے۔ اس نے کہا اتنی بڑی عطا مجھے ابھی بتایا تشریف، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ مجھے حکیم نے لگتے، آپ کی پہچان کیا ہے؟ کہا بی بی پہچان مان جانتی ہے نا تیرا جگر پھٹ جائے گا، جب تو میرا تعارف سنے گی نا تیرا کلیجہ گر جائے گا۔ اس نے کہا میں اپنے محسن کا نام جاننا چاہتا ہوں، اس نے اتنا بڑا احسان کیا۔ آپ نے کہا پھر ماں سن اتنا بتا دے کلمہ کس کا پڑھتا، کس کا نام لیتے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا کلمے میں جو نام آتا ہے نا وہ نام میرے نانا کا نام ہے، میرے بابا کو حسین کہتے ہیں، میرے دادا کو علی کہتے ہیں، اور میری دادی کو بطول زہرا کہتے ہیں۔ جب اس بی بی نے یہ بات سنا اس کی چیخ نکل کے اس نے کہا پھر ایسا کیجئے ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دے اللہ پھر میرے بچے کو موت دے دے جہاں آل محمد کی کیفیت ہو، میرا بچہ زندہ ہو، مجھے گوارا نہیں ہے۔ کہا ماں ہم تو زندگی لے کے دیتے ہیں، ہم نے کبھی موت مانگی ہی نہیں ہے، کسی کے لیے موت نہیں مانگی۔ اچھا اس نے کہا کہ پھر ایک اور عرضی ہے کہ بچہ میرا ہوگا نوکر آپ کا، قیامت تک اس کی ایک ہی پہچان ہوگی کہ آپ کس سنگت میں رہے، سنگت میں اٹھایا جائے۔ آخری بات عرض کے بعد کرنے کا طلب کیا ہے اور عطا کیا، یہ مہینہ ربیع الثانی کا اور بغداد والے کا ایک شہر صاحب بغداد کا ذکر کر طلب کیا ہے اور لفظ یاد کرتا ہے۔ ایک چور حضور سے آپ کے پیچھے لگتا ہے، آپ نے جبہ پہنا ہوا، اس چور کے طلب کیا کہ جبہ مل جائے، کیا طلب تھی جی؟ جبہ مل جائے، لیکن اسے خبر نہیں کہ لٹ کی چھپی کے پیچھے لگا، اسے خبر نہ تھی کہ کس کے پیچھے لگا ہے، اسے خبر نہ تھی آگے مرشد کون جا رہا ہے، اس کی طلب تھی کہ مجھے جبہ مل جائے۔ چلتے چلتے آپ کے پیچھے آتا گیا، آپ حجرے میں آئے تو وہ بھی حجرے میں داخل ہوئے، چھپ گیا حجرے میں۔ اس نے موقع دیکھا حضور وہ سے پاک نے جبہ اتارا اٹھا کے لٹکا دیا، جب لٹکا دیا نا آپ خود نماز میں مصروف تھے رات کو، جب نماز میں مصروف ہے چور نے جبہ اتارا، اتار کے نکلنے لگا دروازے پر، دروازے سارے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کے لیے اللہ نے بڑا دروازہ کھولنا ہوا اس کا ایک چھوٹے کو بند کر دیا، دروازہ ہدایت کھولنا ہونا باقی بند کر دیتے ہیں، ہاتھ مارتا ہے دروازہ ملتا نہیں ہے، ٹکرے مارتا ہے۔ اب پریشان ہوا کتنے جاواں، 7 صفیں پڑی تھی، چلو اس طرح کرتے ہیں جان کو بچاؤ کو، جب فجر ہوگی تو باہر نکلو، ادھر وہ صفوں میں چھپ جاتا ہے۔ طالب کا جبے کا یہ دیکھیے اب عطا کیا ہونے لگا اس کو، آخری پہر کا رات کا دستک ہوتی ہے دروازے پہ، اور کہا حضور شیخ عبد القادر جیلانی فلاں علاقے کا ابدال فوت ہو گیا، اور ایک اللہ کا ولی چاہیے، کوئی ایسا بندہ چاہیے جس کی وہاں ڈیوٹی لگے۔ آپ فرماتے ہیں فجر کو آلے ہیں، فجر کے بعد کہا حضور فجر مجھے بیلنا ہے، یہ نقصان ہو گیا تو ذمہ دار کون ہو سکتا؟ کوئی بندہ چاہیے رب کا وہاں پہ، بندہ چاہیے۔ آپ کبھی رک جاتا صبر نہیں ہوتا، اچھا اگر جلدی ہے نا تو چلو والی دے دے، اٹھے آپ سب کے پاس آتے، آپ نے ٹھوکر بڑی چال بھی ہو۔ اللہ میں اقبال کا شعر کیا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو کو یقین پیدا تو کر جاتی ہے۔ اقبال کہتا ہے، کسی نے ہمت اقبال پہ فتویٰ لگائے، اقبال کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں۔ اقبال نے شرک تو نہیں کیا، نہ کوئی ہمت کرتا اقبال کو مشرک کہے، اقبال تو توحید کا لمبردار تھا۔ اب کیا ہوا حضور غوث پاک آپ نے کہا چل بھی اٹھ گیا، اس نے حضور میں تو چور تھا، کہا نہیں پہلے چور آئی ہون تو ہو رہے، پہلے چور تھا تو قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اگر کتا ولی کے دروازے پر آ جائے تو اللہ کتے کو محروم کرتا نہیں ہے، اور بندہ ولی کے دروازے میں وہ اس لیے دوستان محترم اصول کیا ہے اللہ کے پیاروں کا کہ طلب چھوٹی ہوتی ہے عطا بڑی ہوتی ہے۔ اللہ جس پہ فضل کرتا ہے نا اس کے مزاج کو بھی پھر فضل والا بنا دیتا ہے۔
سمندر والا تنگی نہیں کرتے، وہ تولتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کو دوست ہی نہیں بناتے، بلکہ کہتے ہیں فلاں بھی جنت میں جائے، فلاں بھی جنت میں جائے. وہ کسی کو اسلام سے خارج کرتے. آج کل بعض لوگوں کے پاس رجسٹر ہے لیکن خارجہ کا رجسٹر ہے، انہوں نے کر دو اسلام، انہوں نے کر دو، انہوں نے کر دو. یہی صوفی اور ملا میں فرق ہوتا ہے. کسی نے پوچھا ملا میں اور صوفی میں فرق کیا ہے؟ کہ ملا اسلام سے نکالتا رہتا ہے اور صوفی اسلام میں ڈالتا رہتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے صوفی میں اور ملا میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے فضل والے مزاج بنا دو آپ کے دل وسیع ہو جائے. اور بات حضور غوث اعظم کو ہم نے 11ویں والا پیر سمجھا ہوا ہے. میری آخری لائنیں آپ نے یاد کر لکھی ہیں کہ حضور غوث پاک کے مدرسے میں 3 بندے پڑھنے والے، 3 بندے. آپ ان کا نام سنیں گے حیران ہو جائیں گے. یہ جنہوں نے آنکھیں پہنی ہیں نا، آنکھیں، تو یہ آنکھ پہ آنکھوں پر جو اینک پہنے ہیں، اینک، یہ جو اینک ہے نا، یہ جس بندے نے بنائی ہے نا، وہ حضور غوث پاک کا شبہ. حیران ہو. عباس ابن فرناس اس کا نام ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، لیکن اس کی ہسٹری کیا کہتی ہے؟ یہ بندہ شاگرد عبدالقادر جیلانی. آپ نے صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا، صلیبی جنگوں کا ہیرو، صلیبی جنگوں کا بادشاہ. جب اس نے صلیبی جنگیں لڑی، فرنٹ لائن پر جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کے سب شاگرد تھے غوث اعظم. یہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہے. اور اپنے وقت کا محدث کون تھا؟ آج بھی جو مصر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، مصر کی یونیورسٹی جس کا نام جامعہ ازہر ہے، آپ حیران ہوں گے وہاں جو ریاضی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے نا، اس کے مصنف بھی شیخ عبدالقادر جیلانی. ہم نے صرف ان کو 11ویں والا پیر بنایا ہوا ہے. علم اتنا زیادہ تھا، اور ایک علم ملا کہاں سے؟ کہتے 2 ذاتیں میرے پاس آئی، ایک علم کا شہر، ایک علم کا دروازہ. شہر کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں اور دروازے کو ذات مرتضیٰ کہا جاتا ہے. یہ فیض مصطفیٰ کا بھی ہے اور مرتضیٰ کا بھی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی گھر گھر مچی دھوم ہے، اور غوث اعظم کا ہر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آج کی اس محفل کو قبول فرمائے. بشیر صاحب نے جو اہتمام کیا ہے، ساتھ شادی بھی ہے اور شادی کا بھی ابھی اس کا بھی معاملہ ہے، اور شادیوں پر بھی ایسی محفلیں ہونے چاہیے. اللہ اس محفل کی برکت ان کو بھی عطا فرمائے اور ان کے معاملات کو اللہ آسان بنائے، اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے. کبھی پھر موقع ملا شادی کے موقع پر شرکت کریں گے. یہ الگ موضوع ہے، شادی کا بھی موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے. اس میں بڑی احادیث ہیں، بڑی محبت بڑی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بشیر صاحب کے بچوں کی، ان کے خاندان کی، اور جتنے بھی آپ احباب تشریف لائے، اللہ سب کا قبول فرمائے، قدم قدم کے برکت نصیب فرمائے. آج ہم نے فضل کی بات کی ہے نا، دعا کے بعد اپنے دل کو فضل والا ہو، اتنا کھلا بنا دے کہ لوگوں کے لیے دعا کرنے والا بن جائے، خیر والے بن جائے. وما علینا الا البلاغ.